الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان دو آیات کریمہ میں اللہ نے اپنے احسان، اپنے امتنان، سفلی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. اور اس سے پہلے دو آیتوں میں تو دعا کے، اس کے ذکر اذکار کے آداب بتا کر پہلے علوی نعمتوں کا ذکر کیا تھا، جو انسان سے اوپر بالا تر، اوپر سے کیا کیا نعمتیں رب نصیب کرتا ہے. آج اللہ نے فرمایا اللہ کی عظیم رحمت والی وہ ذات ہے جو رحمت والی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلاتا ہے. اس کے فوائد آپ کے سامنے آتے ہیں. پھر ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ سمندروں کے اوپر سے بخارات اوپر لے کر ہوا کے کندھے پہ ڈال دیتا ہے. ہوائیں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہیں اوپر، گھنا سمندر بن جاتا ہے. پھر اللہ کہتے اس گھنے سمندر سے پھر ہم مردہ اور بنجر زمینوں کو سیراب کرتے ہیں. پھر پانی زمین کے اندر جاتا ہے، کیا کیا اگتا ہے تم گن بھی نہیں سکتے ہو. ہر قسم کا پھل، جڑی بوٹیاں اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نکالتے ہیں. ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا جو مردہ زمین کے اندر سے ہم سبزہ نکال سکتے ہیں نا، مردہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردوں کو بھی ہم نکال کر حساب لیں گے. ساتھ اللہ نے قیامت کی فکر دلائی، انسان کو ایک دلیل بھی پیش کر دی اور فرمایا اسی سے نصیحت حاصل کرو. اور دوسری بات اللہ نے فرمائی بارش برسنے کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہوتا ہے. آگے زمین کے اندر تفاوت ہے. جو بنجر زمین ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی جاڑیاں شاڑیاں ناقص قسم کی چیزیں، اور جو زرخیز عمدہ زمین ہے وہ طرح طرح کے فوائد اٹھا کر دنیا کو سیراب کرتی ہیں. فرمایا یہی حال انسانوں کے دلوں کی زمین کا ہے. قرآن تو لگاتار بارش برستی ہے لیکن کوئی اس بارش سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی خوب فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. بارش کے برسنے میں کمی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے بات آتی ہے. لفظی ترجمہ سماعت کریں. فرمایا وہ اللہ الذی عظیم ذات ہے، یرسل وہ بھیجتا ہے، الرياح ہوائیں، بشرن خوشبری کے طور پر، بین یدی رحمتہ اپنی رحمت اپنی بارش سے پہلے،
بارش بعد میں ہوتی، پہلے رحمت والی ہوائیں چلتی ہیں۔ اور پھر اگلی بات ہے حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت، جب وہ اٹھا لیتی ہیں ہوائیں سحاباً بڑے بڑے بادل، ثقالاً بوجھل، بوجھل قسم کے، سکنا، پھر ہم سیراب کرتے ہیں اس بارش سے لبلد میت، مردہ شہروں کو، بنجر زمینوں کو، فَأَنزَلْنَا، پھر ہم سے اتارتے ہیں بھی اسی بادل سے، الماء، پانی، فَأَخْرَجْنَا، پھر نکال دیتے ہیں بھی اس پانی سے، زمین کے اندر گیا، من کل الثمرات، ہر قسم کا پھل اب باہر آ جاتا ہے۔ اللہ، اور فرمایا اگلی بات سنو، کذالک، اسی طرح، نخرج، ہم نکالیں گے، الموتا، مردوں کو، اور پھر ان سے حساب و کتاب لیں گے۔ یہ اس لیے بتاتے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ ہم سب کو نصیحت کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا بارش کے برسنے کی اگلی بات کہہ دیے، تفاوت نہیں، لگاتار برستی ہے، آگے والی زمین کی کمزوری اور صلاحیت کا اعتبار۔ والبلد الطیب، زمین بارش تو برستی ہے لیکن جو عمدہ شہر، عمدہ زمینیں ہیں، یخرج نباتہ، ان کی نباتات نکلتی ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِ، ان کے رب کے حکم سے، عجیب عجیب نباتات اور سبزیات آتی ہیں۔ والذی، اور وہ ٹکڑا، وہ شعر، خبوسا، جو خبیث ہوتا ہے، ناکارہ کلر والی زمین، لا یخرج، وہ نہیں پیدا کرے گی، الا نکدا، مگر ناقص ناقص چیزیں۔ کذالک، اسی طرح، نصرف، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات، قدرت کی نشانیاں، لقوم، اس قوم کے لیے، یشکرون، جو شکر گزار ہو، شکر کرنے والی ہوں۔ اللہ ہمیں شکر گزاروں میں شمار فرمائے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ اکبر۔ زبانی شکر بھی اللہ نصیب فرمائے، عملی شکر بھی اللہ نصیب فرمائے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا اس سے پہلے علی والی آیتوں میں 2-3 درسوں میں تو آپ نے دعا کے آداب سنے، ذکر کے آداب سنے تھے، اور اس سے پہلے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کل کائنات اللہ نے بچھائی، پھر آسمان بنایا، آسمان میں شمس بنایا، چاند بنایا، سیارے چمکائے، سارے انسانوں کے نفع کے لیے وہ شمسی توانائی دیتے، قمری توانائی آتی، سیاروں کی توانائی آتی، پھلوں میں رس پڑتا، رنگ بڑھتا، انسانوں کا خون صاف ہوتا، انسانوں کے جوڑوں کو گریس کیا جاتا، وہ ساری تفصیل آپ نے سنی۔ وہ اوپر سے اللہ کی نعمتیں، اوپر والی نعمتوں کا ذکر کیا۔ آج اللہ نے سفلی نعمت کہ تمہارے پاؤں کے نیچے زمین ہے، ذرا اس میں غور کرو، یہاں اللہ نے کیا کیا رنگ دکھائے ہیں اور تمہارے اوپر کتنے احسان ہیں۔ سفلی نعمتیں، نیچے والی نعمتوں کو دیکھو۔ اور وہ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، کہ اللہ وہ عظیم ذات ہے جو بھیج دیتا ہے ہوائیں، بشرن، خوشخبری کے طور پر، بین ید رحمتی، اپنی رحمت والی بارش سے پہلے پہلے۔ اور وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بارش آنے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چل جاتی ہے، لوگوں کو امید لگ جاتی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور تڑپی ہوئی مخلوق، گرمی کی ماری ہوئی مخلوق، ہوس کی ماری ہوئی مخلوق کہتی ہے ماشاءاللہ خوشگوار ہوا چلی ہے، اللہ رحمت کی پہلی
قسط لائی، اگلی قسط انشاءاللہ رحمت والی پانی سے ہوگی۔ ہر کوئی کہہ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میری رحمت دیکھو۔ ایک یہ ہوا خوشبری دیتی ہے۔ نمبر 2، شہروں کے بھی اندر ہے، شہروں سے باہر جاؤ، اور بے شمار علاقہ شہروں سے باہر ہے، کسان ہیں، کھیتی باڑی والے ہیں، باغات والے ہیں، دیگر کام کاج والے ہیں، اور بڑے بڑے فارمز ہاؤس بنانے والے ہیں۔ ان کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے، اللہ بارش سے پہلے ایک ہوا چلا دیتا ہے، ان کو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، اپنا ضروری ضائع ہونے والا سامان سنبھالو۔ کسان دڑا دڑ اپنے سامان کو سمیٹنے میں لگ جاتا ہے، دیگر لوگ لگ جاتے ہیں، وگرنہ بارش کے اندر بہت سی چیزیں معطل ہو سکتی، نقصان کھا سکتی ہیں۔ رب کہتا ہے ایک دم بارش نہیں برسائی ہے، بلکہ ایک دم بارش کے علاوہ اللہ کریم نے کرم کیا ہے، بارش بھیج کر اللہ نے کتنا بہترین سامان کیا ہے، رحمت کا فیصلہ کیا ہے، اور لوگ اپنا سامان سمیٹ لیتے ہیں، اپنی چیزیں سنبھال لیتے ہیں، نقصان دینے والی چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور بارش سے جو فائدہ ہونے والی چیزیں اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری رحمت ہے، ایک دم بارش برسا دیتا تمہاری بے شمار چیزیں معطل ہو جاتی ہیں، اور فصلوں والوں کی فصل کی کٹائی پڑی ہوتی ہے، وہ ایک دم فصل کو سمیٹ کر اوپر کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، نہیں تو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے ایک یہ فرما دیا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ کریم نے یہ ہوائیں چلائی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی والے اپنی بات کرتے ہیں، قرآن اپنی بات کر کے جاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بات کبھی کبھی غلط ثابت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی درست ہو جاتی ہے، لیکن سیدھی بات کہنی پڑے گی کہ اصل اللہ کی طاقت ہے، اللہ جو کرتا وہ ہوتا ہے، وہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بارش کی ہم خوشخبری دے دیں گے، بارش ہونے والی ہے۔ کہتے کیوں؟ وہ ہوائیں جو سمندر کے اوپر چل کر مونسون ہوائیں چلتی ہیں، وہ ان کا اعتبار کرتے ہیں، ان مونسون ہواؤں کے ذریعے سے وہ اگلا نظام چلاتے ہیں، اور بیرو میٹر کے ذریعے سے وہ ہوا کا رخ معلوم کرتے ہیں، ہوا کدھر جا رہی ہے، کتنی رفتار میں ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں یہ ہوائیں اتنی رفتار میں اس رخ پہ جا رہی ہیں، آگے فلاں فلاں شہروں میں بارش کا امکان ہے، اور ان ہواؤں پہ بیرو میٹر کے ذریعے سے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ کتنا بوجھل پانی انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، کہتے ہیں بارش کا امکان ہے، یہ ہے۔ آگے رب کی مرضی، جب ہوائیں چلاتا وہ ہے، بشرن بشارت کے طور پر، متنبع کرنے کے طور پر ہوا کو چلاتا ہے، کبھی کبھی وہ ہوا کی تیزی کو روک دیتا ہے، ہوا کی تیزی رک جاتی ہے، کبھی اللہ کا یہ نظام ہوتا ہے، ہوا کی تیزی رک گئی اور اگلوں کی خبر جھوٹی ہو گئی ہے۔ ایک کبھی کبھی اللہ رب العالمین چلتی ہوئی ہوا کا رخ ادھر پھیر دیتا ہے، ان کی خبریں دھری کی دھری، پیچھے کون سی طاقت ہے؟ اللہ کی۔ ان نے ظاہری سبب کو دیکھا ہے، پیچھے اللہ کی طاقت کی طرف ان کا یقین بھی نہیں، اور آج کے مسلمان کا بھی نہیں ہے۔ مسلمان بھی ظاہری چیزوں پر چلا گیا ہے، اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکا۔ وہ حدیث آتی ہے اللہ کی طاقت بڑی عجیب ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سمندروں کے اوپر بھی بحارات اٹھتے ہیں، سمندر کے اندر کھارا پانی ہے، سمندروں کے اندر جانور مرتے ہیں، بے شمار مخلوق سمندر کے اندر رہتی ہے۔ جس طرح خشکی کے اوپر آبادی ہے، یہ مخلوق ہے، سمندروں میں بھی مخلوق ہے، بلکہ سمندروں میں مخلوق زیادہ ہے۔ بر کے اوپر مچھلی نہیں ہے، سمندر میں ہے مچھلی، میری بات سمجھ آئی ہے؟ بر پر نہیں ہے۔ باقی انسان سمندر میں بھی ہے، حیوان سمندر میں بھی ہے، شیر چیتا سمندر میں بھی ہے، بڑے بڑے جانور موجود ہیں،
اور کچھ جانور خصوصی طور پر وہاں موجود ہیں جو بر پر پائے ہی نہیں جاتے ہیں. بڑی بڑی مچھلیاں وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے جانور موجود ہیں. اب وہی جانور سمندر کے اندر پیشاب کرتے ہیں، سمندر کے اندر وہ براز کرتے ہیں گوبر، اور سمندر کے اندر مرتے ہیں، سمندر کے اندر ان کی قبریں ہوتی ہیں، وہیں گلتے سڑتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. وہ حدیث لمبی ہے، اس کو میں نہیں لینا چاہتا ہوں. اسی لیے سمندر کے پانی کو دیکھو بڑا کھارا، عجیب ہے. اور صحابہ کرام ایک موقع پر پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم پانی لے کر آئے، سمندر پر جا رہے ہیں، انا نرکب البحر، ہم سمندر پر سوار ہوتے ہیں، ولیس معنا ماء الا قلیل، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، نحن نتوضا به، ہم اس سے اگر وضو کرتے ہیں عطشنا، پیاسے رہ جائیں گے، اور اگر اس پانی کو پیتے ہیں تو وضو کس سے کریں؟ سمندر کے. ایسے کریں کہ پانی پینے کے لیے رکھیں، سمندر کے پانی سے وضو کر لیں. تو صحابہ پریشان ہوئے، وضو کر سکتے ہیں؟ یہ صحابہ تھے، میں اور آپ نہیں، بڑے بڑے علم والے، فہم والے. تو ان کو پریشانی اسی لیے ہوئی تھی کہ سمندر کا پانی انتہائی کھارا اور ذائقہ بھی اس میں آتا ہے، رنگ بھی بدلا ہوتا ہے. بعض جگہ رنگ زیادہ ہوتا ہے بدلا، بعد موزوں سے ٹکرانے سے رنگ کم پڑ جائے گا. وہ اگر نہ آدمی کراچی میں کیماڑی میں جا کر دیکھے سمندر، سارا ایسا رنگ آدمی دیکھ نہیں سکتا ہے، ذائقہ ہو بدلا ہوا. اور یہ حدیث کا مسئلہ ہے کہ سمندر کے پانی کے 3 اوصاف ہوتے ہیں، 3 اوصاف بدل جائیں، پانی ناپاک ہے، اس کا رنگ بدل جائے، ذائقہ بدل جائے، بو بدل جائے، بدبو آنے لگے، پانی ناپاک ہے، نہ استعمال کر سکتے نہ پی سکتے ہیں. اب یہ چیزیں سمندر میں تھیں. اللہ اکبر. تو سمندر کی کیفیت یہ ہے. صحابہ کو تبھی تو اشکال پیش آیا، وہ الگ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دے دیا کہ سمندر ہے، ماء کثیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، کہ ماء هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، فرما دیا کہ پانی پاک ہے اور سمندر میں مرنے والے جانور، سمندر میں رہنے کا اور وہاں مرنے والے جانور پاک ہیں. فکر نہ کرو کہ ناپاک جانور مر گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چھوڑو اس بات کو، وضو کر سکتے ہو. لیکن میں یہ ذکر کر رہا تھا اس حدیث کی وجہ سے، سمندر کے اندر کھارا پانی، بدبودار پانی، اندر جانور مریں، گلیں، سڑیں، کیسا گندا پانی ہے. یہ بھی اللہ نے قدرت میں بڑا اچھا رکھا ہوا ہے. اور لیکن ہواؤں کے ذریعے سے اللہ بادلوں کو بحرات اٹھاتا ہے، اوپر چلے جاتے ہیں، ہوائیں ان کو لے کر اور اوپر چلی جاتی ہیں، او فضا کے اوپر بحرات کو تہ بتہ جمع کیا جاتا ہے، تہ بتہ بحرات جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوا سمندر ہوتا ہے، گھنا بادل. نیچے والے سمندر سے بڑا سمندر اوپر ہوتا ہے. اللہ نے کہا، ہواؤں کو کہا لے کر چلو ان کو. اب نیچے سے بحرات کے ذریعے سے پانی اوپر ہوا، اوپر ہوائیں لے کر اس کو فلٹر کر رہی ہیں. واہ اللہ تیری بڑی طاقت ہے. اس کو پتہ ہی نہیں انسان کو رب کیا کر رہا ہے میرے لیے. یہ کھاتا اور پیتا بدماش بنا ہوا ہے. اللہ ہمیں انسان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ ہوائیں اوپر اٹھاتی، فلٹر کرتی ہیں، اوپر تہ بتہ جمع کر دیتی ہیں، فلٹر کر کے اوپر اللہ نے مشین، فریج ایسی لگائی، وہ جمع ہوا پانی فریج ہو جاتا ہے، جمع ہوا بادل ہوتے ہیں، سٹور، قدرتی، پاکیزہ ترین، صاف ترین. اب بعد میں اللہ ہوائیں چلاتے ہیں، ایسی ہوا ان کو لے کر بھی چلتی ہیں، ان کو گرم کرتی ہیں، اور ان سے اب پانی اللہ برسانا شروع کر دیتا ہے. واہ اللہ، صاف شفاف پانی آ گیا، رحمت والا پانی نیچے آتا ہے. اسی لیے بارش کا پانی رحمت. نمبر 2 برکت، اللہ نے فرما دیا ہے، شفا. نیچے کے حالات اس سے ملیں تو اور ہو جاتا ہے. اب ہوائیں اوپر جمع کر کے اللہ کے حکم سے ہوا کو اللہ حکم ہوتا ہے، اس بادل کو ادھر لے جا. چلتے چلتے بادل کا رخ اللہ ہواؤں کو موڑ دیتے، ادھر پلٹ جاؤ. نیچے سیاحت والوں کی خبریں ادھوری کے ادھوری رہ جاتی ہیں. ہوا لے کر کبھی ادھر جاتی ہیں، ادھر سے ادھر پلٹ گئیں، کہتے ہیں بارش نہیں ہوئی ہے. اور وہ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ ہوا چلاتا ہے، اذا اقلت سحابا ثقالا، ہوائیں اپنے کندھوں کے اوپر بڑے بڑے بوجھل قسم کے بادل اٹھائے ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کی قدرت سے وہ
پورا سمندر ہوا کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا، ہوائیں لے کر جا رہی ہیں ادھر 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 ادھر۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اسی کے ذریعے سے پھر میں کیا کر دیتا ہوں، سقناہ لبلد میت، بنجر علاقے، فضول قسم کی خشک زمینیں، بیابان زمینوں کو میں سیراب کر دیتا ہوں، اور سیراب کر کے فنزلنا بہ الماء، وہاں پانی ان بادلوں سے برسا دیتا ہوں، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اس زمین کے اندر سے طرح طرح کے پھل آتے ہیں، ہر قسم کا پھل، اور واقعتاً بارش برستی ہے، زمین غلہ ہر قسم کا دے گی، اناج غل ہر قسم کا دیتی ہے، سبزیات دیتی ہے، پھل دیتی ہے، ایک ایک پھل آتا ہے سامنے، انسان گن نہیں سکتا ہے، اور پانی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے یہ من کل الثمرات۔ اور فرمایا یہ پھل زمین کے اندر پانی اتار کر اندر سے میں نے پھل نکالا ہے۔ اور ویسے کبھی کبھی کاشتکار بیج بو کر دیکھتا چلو تھوڑا تھوڑا تری ہے زمین میں، بیج ڈال دیتا ہوں، باقی اللہ کے والے، ادھر سے بیج ڈالتا ادھر سے خشکی آ جاتی، بارش نہیں، کہتا ہو بیج ضائع ہو گیا، بیج ختم ہو جائے گا، اندر کیڑا لگے گا، فلاں لگے گا۔ اللہ کہتا ہے میری پاس امانت ہے، حفاظت کروں گا۔ ادھر سے 1 2 4 ہفتوں کے بعد بارش برساتا ہے نا، اندر کا بیج سنبھالا ہوا رب العالمین اس بیج کے اندر سے کومپل نکالتا ہے، سبزیاں نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، ہر چیز باہر آ جاتی ہے، کھاؤ مزے کرو۔ فخرجنا بہ من کل الثمرات، کیسا وہ کریم ہے۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف کی روایت میں ہے، بنی اسرائیل کے آدمی کا ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بنی اسرائیل کا آدمی جا رہا تھا، بیابان میں گزرتے ہوئے جا رہا، تپتی دھوپ تھی، گرمی تھی، حبس تھی، تڑپ تھی کہ اللہ بارش کر دے، بڑی گرمی ہے، بڑی حبس ہے، ہر ایک آدمی کی چاہت نہیں تھی، اس مسافر کی بھی تھی، اللہ والا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے بادل کی کیفیت بنتی ہوئی نظر آئی اور ہوا چلی ٹھنڈی، بات یہی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوا چلی ہے، امید لگی اللہ بارش برسائے گا۔ اوپر دیکھا ماشاءاللہ بادل جمع ہوتا جا رہا ہے، ہوائیں جمع کر رہی ہیں، گرج چمک چلی، لیکن اس نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی، اس کے حدیقت فلان ابن فلان فی بلد فلان، فلاں علاقے کے اندر جاؤ، فلاں بندے کے فلاں ابن فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ اس نے کہا ہو یہ کیا ہے، قدرتی آواز، اللہ والا تھا، اللہ نے بتانا بھی ہوتا ہے ہم جیسوں کے لیے ایسے واقعات۔ وہ بندہ نیچے سے علاقے کا نام بھی آ گیا، اس بندے کا نام فلاں ابن فلاں کے باغ کو سیراب کر، یہ نیچے سے دوڑتا جا رہا ہے، اوپر سے بارش جا رہی تھی، بادل کہتا پتہ کرتا ہوں یہ آواز کیا ہے، حقیقت کیا ہے، پتہ کروں گا۔ اپنا کام چھوڑا، اس علاقے میں پہنچ گیا، چلتے چلتے علاقے میں پہنچا، بندے کا نام پوچھا، فلاں ابن فلاں، اس نے کہا ہاں ایک بندہ ہے، ایک بزرگ سا بندہ ہے، اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہے، تو اتنا فضولیات والا نہیں ہے۔ کہا اس کو میں ملنے چاہتا ہوں۔ کہا وہ اس کا ادھر شہر میں رہتا ہے لیکن اس کے آگے باغات ہیں، آگے زمین ہے اس کی، اس وقت وہ اپنے باغات میں کام کاج کر رہا ہوگا، اپنی حلال کی محنت کرتا ہے وہ۔ اس نے کہا بس میں نے باغ ہی دیکھنے ہیں۔ وہاں پتہ کرتے کرتے پہنچا، اس کے جانے سے پہلے بارش برس چکی تھی، ظاہر بات ہے یہ زمین پہ چلتا ہے، بارش اوپر ہوا تو لے کر جا رہے ہیں بادلوں کو۔ وہ جہاں اس کی زمین تھی چٹیل میدان، ادھر بھی درہ ادھر بھی درہ، درے کے اوپر بارش برسی ہے، ادھر پہاڑ نے پانی ادھر پھینکا، اس پہاڑ نے پانی ادھر پھینکا، درمیان میں نالا بھرا ہوا آ رہا ہے، اور آگے کسان کو دیکھا وہ اپنے باغ میں کدال لیے ہوئے اپنی نالیاں ٹھیک کر رہا ہے، اس نالی میں اس کھیت میں لگے، اس کھیت میں لگے، اس کھیت میں، اس کھیت سے بند اس کھیت میں جاری کر رہا، پورا باغ سیراب، اور لگا ہوا پانی سیدھا برسا اوپر اس کے باغ تک، پیچھے پیچھے بنجر علاقے سے پانی آ گیا اور سیراب، باقی آگے شہر پر بارش نہیں ہے، ادھر ادھر بارش نہیں ہے، اس علاقے محدود میں بارش ہو کر اس کے باغ تک۔ اس نے بندے کو دیکھا، اس نے کہا سلام کیا، السلام علیکم یا عبداللہ، وہ اللہ کے بندے السلام علیکم، آپ کا یہ نام ہے؟ جی۔ آپ کے والد کا یہ نام ہے؟ جی۔ اچھا
تو اس نے کہا آپ میرے نام کو کیسے جانتے ہیں، آپ کے میرے والد کو؟ اس نے کہا بس یہ بات چھوڑو کیسے جانتا ہوں، تو مجھے بتا تو کام کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میں باغبانی کرتا ہوں، اپنی زمین لگاتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ کہا اور کیا کرتے ہو؟ تو اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ پورا کر لیتا ہوں۔ کہا اور کیا کرتے ہو؟ کہا بس اللہ کا حکم پورا کیا، اپنی حلال کی کمائی محنت۔ اس نے کہا حلال کی کمائی محنت تو بہت اچھی چیز ہے، اور اس آمدنی کے ساتھ کیا کرتے؟ اس نے کہا ہاں آمدنی کی بات کرتے تو یہ میں حلال کی محنت کرتا ہوں، ضرورت پڑے تو مزدور لگاتا ہوں، مزدوروں کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیتا ہوں، اور جب آمدنی باقی آتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر کے لیے رکھ دیتا ہوں، میرے گھر کا، مہمانوں کا، آنے جانے والوں کا۔ دوسرا حصہ میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ تیسرا حصہ میں دوبارہ اس کی مزدوری پر جو مزدوروں کو دینا ہوتا ہے وہ رکھ لیتا ہوں تاکہ مزدوروں کا حق نہ مارا جائے، ان کی چیز پوری ہو۔ تو میں 3 حصوں میں تقسیم، تیسرا حصہ اللہ کی رضا کے لیے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے رکھتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا بس بات سمجھ آ گئی ہے، اسی لیے آپ کا باغ سیراب ہوا، ہوا یہاں آ گئی۔ اس نے کہا اب سن بات، میں فلاں علاقے میں چلتا ہوا جا رہا تھا، حبس تھی، گرمی تھی، ہوا چلی، بادل آئے، خوشی ہوئی، لیکن بادلوں میں یہ آواز آئی ہے اس کی حدیقت فلان ابن فلان فی بلد فلان۔ میں دوڑتا آیا اور میں نے آپ تک یہاں پہنچا ہوں، بارش پہلے برس گئی، پانی آ گیا، آپ مزے کر رہے، دنیا نیچے بیچاری تڑپ رہی ہے، ان کے کھیت بنجر۔ تو میں نے یہ وجہ آپ سے پوچھنی تھی، اب مجھے سمجھ آ گئی، جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حلال سمجھ کر استعمال کرے، حلال کمائی، اللہ کا حکم پورا کرے، اور اپنی کمائی میں سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حصہ رکھے گا، اس کے ساتھ اللہ ایسی کرتا ہے۔ ہوا ادھر سے چلی ہے اور پہلے ہوا کا رخ ادھر تھا، بادل ادھر برسیں گے، ہوا نے رخ موڑا آپ کے باغ کی طرف آ گیا ہے۔ یہ رخ موڑنے والا کون؟ اللہ۔ اور سیاحت والے ہوتے تو کہتے ہیں بارش کا اتنی میٹر سے، بیرو میٹر سے پتہ چل گیا ہوا چل رہی ہے، فلاں جگہ جا کر برس جائے گی، ہوا اتنی تیز گرم ہو جائے گی، بارش برسنے لگ جائے گی، یہ بتاتے رہتے ہیں۔ ان کے بیرو میٹر اور سارے اسباب فعل قدرت کا نظام اپنا چل جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اس بادل کے اوپر، بہارات کے اوپر اٹھانا، اس کو فلٹر کرنا، صاف کر کے، تہ بتہ کر کے، فریج کر کے دوبارہ میں تمہیں صاف شفاف شکلوں میں دلاتا ہوں، اس کے لیے ہوا میں چلاتا ہوں، یہ میرا نظام ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کا پھل مردہ زمین کے اندر سے باہر آ جاتا ہے۔ فرمایا جب بیج مہینہ مہینہ پڑا رہے، بلکہ کبھی کبھی بعض بیج تو وہ آپ نے بھی دیکھا ہماری ندی نالیوں میں، کبھی کبھی دیواروں میں، ادھر دیواروں میں نظر آتا ہے، دیواروں میں بیج جا کر ہوا نے پھینکا، تھوڑی سی مٹی تھی، اوپر بارش ہوئی، بیج نکل آیا۔ یہ نکالنے والا کون؟ اللہ۔ اور جگہ جگہ مہینے 6 مہینے کے بیج پڑے ہوتے ہیں، جا کر اللہ اگا دیتا۔ اللہ کہتا ہے میں اسی طرح زمین میں پڑے ہوئے مردوں کو میں نکالوں گا اور میں حساب کتاب لوں گا۔ کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے زمین سے اگر بیج نکال سکتے ہیں، اور یہ اس لیے تمہیں بتاتے ہیں لعلکم تذکرون، کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا، تم کیا کرتے ہو، اسی کا کھا کر، اور تم کہتے ہیں اب موت آئے گی تو دیکھیں گے، قیامت آئے گی تو دیکھیں گے۔ فرمایا میں مردے لاؤں گا، میں حساب کتاب لوں گا۔ اللہ۔ اور آگے اگلی بات اللہ نے آیت کریمہ میں کی ہے، وہ آپ کے بھی علم ہے، بارش جب برستی نا برابر برستی ہے، پتھر پر بھی برستی ہے، زرخیز ٹکڑے پر بھی برستی ہے، کلر والی زمین پہ برستی ہے، بارش کے برسنے میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا، برابر سمندر پر بھی جا کر برستی ہے۔ لیکن آگے بارش برسنے والی جگہوں کا تفاوت ہوتا ہے۔ بعض زرخیز زمین ہوتی ہے، بارش کو اپنے اندر لے کر چلی جاتی ہے، اور 1 ہفتے 10 دن کے بعد تازگی، پھل پھول، سبزیاں، اناج، غلے، گھاس بوس، عجیب لہلہاتے کھیت نظر آتے ہیں، عجیب قسم کی رویتگی۔
اور بعض ایک کلر والی زمین ہوتی ہے، اس کے اندر جھاڑیاں شاڑیاں کانٹے شانٹے دو چار اگ گئے، اور بعض ایک پتھریلی زمین ہوتی ہے، بارش برسی اس کے بعد کچھ بھی نہیں، سارا علاقہ خالی، کدھر گیا پانی کوئی پتہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں میرے قرآن کی بارش برابر کی برستی، میرے انبیاء کی تعلیمات برابر کی برستی، انبیاء کے نائبین علماء کرام کی محنت برابر کی چلتی ہے، نیچے تمہارے زمین دلوں کی زمین کا فرق ہے۔ کوئی زرہیز ٹکڑا اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، قرآن اور حدیث کو، نبی کی تعلیمات کو اندر اتارتا ہے، اور اندر سے اس کے منہ سے پھول نکلیں گے، بدن سے اعمال نکلیں گے، زرہیز زمین کی طرح کارآمد ہوگا، اور بعضوں کے اوپر ایسے ہوگا تھوڑا بہت کانٹے شانٹے آ جائیں گے، بعض ایسی بنجر زمین بھی ہے ابو جہل عتبہ شیبہ کی، قرآن بھی برستا، نبوت بھی برس رہی ہے، آگے پتھریلی زمین تک فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا انسان کا یہی تفاوت ہے۔ یہ بات میں نے حدیث کے ذریعے سے تفصیل کی ہے، اس کی وضاحت لمبی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بارش برسنے میں کوئی تفاوت نہیں ہے، قرآن کی بارش اور حدیث کی بارش، شریعت کی بارش برابر ہے، آگے بندوں کی زمین کا فرق ہے۔ فرمایا اپنی زمینوں کو درست کرو، اس بارش کی رحمت کو اپنے اندر لے کر پھر آگے چلاؤ۔ اللہ ہم سب کو یہ حقیقت نصیب فرمائے اور زرہیز ٹکڑا بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی نے زرہیز ٹکڑے کے لیے فرمایا بارش قرآن کی برستی ہے، آگے زرہیز ٹکڑا ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عبداللہ بن مسعود کا تھا۔ قرآن اندر کر کے جس وقت پھول نکلے دنیا حیران ہونے لگی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے بڑے بڑے لوگ آئے، اور آگے بھی پیشن گوئیاں دی ہیں جو ائمہ کرام آئے انہوں نے کام کیا۔ فرمایا والبلد الطیب، عمدہ زمین جو ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربی، اپنے رب کے حکم سے طرح طرح کی سبزیات اناج نکالتی ہیں۔ اور نمبر 2 والذی خبث، جو خباثت والے ہوتی ہیں، لا یخرج الا نکدا، اس میں ناقص قسم کی کانٹے جڑ جاڑیاں شاڑیاں، یہ ناقص چیزیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کذالک نصرف الآیات، اسی طرح قرآن کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، شکر گزار قوم کے لیے کہ شکر کرو، بارش تو برس رہی ہے، فائدہ اٹھانے کی فکر کرو۔ اللہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، قدم قدم پہ لغزش اللہ ہمیں اعتراف ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کے اوپر ہمارے حق میں فیصلہ نہ فرما، تو اپنی شان رحیمی کے فیصلے نصیب فرما، اپنی شان کریمی کے فیصلے نصیب فرما۔ یا اللہ ناقدری ہوتی ہے، تیری بے شمار نعمتیں ہیں، گن نہیں سکتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں، تو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اپنا اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کا حق ادا کرنے کی، شکریہ کی توفیق نصیب فرما۔ بن مانگے تو نے بڑی نعمتیں دی ہیں، یا اللہ جو جو ضرورتیں مانگتے ہیں تو ان کو بھی عطا فرما، تو رحمت کے فیصلے سب کے حق میں فرما، حاضرین مجلس کی نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ حلال کی روزی رحمت والی برکت والی سکون کے ساتھ آسانی سے نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، دین والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، بے روزگاروں کے روزگار میں برکتیں، بے روزگاروں کو بہتر روزگار دے نصیب فرما، اور جن کے روزگار ہیں ان میں خیر و برکت رحمت نازل فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔